أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ. اللہ جل شانہ کی قدرتیں، عظمتیں، بڑائی، کبریائی قرآن پاک میں ذکر کردہ نشانیاں سن کر چاہیے یہ کہ اللہ جل شانہ کی محبت، معرفت میں اضافہ ہو، اللہ جل شانہ کی توحید سمجھ میں آئے. لیکن بعض بدنصیب قرآن پاک میں اللہ کی عظمتوں کے نشان سن کر بھی منزل تک نہیں پہنچتے، انہیں اللہ کی محبت، معرفت حاصل نہیں ہوتی. جیسے مشرکین مکہ تھے، یہ قرآن پاک انہیں سنایا جاتا تھا، اللہ جل شانہ کی قدرتوں کی نشانیاں سنتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی شکل میں دیکھتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کو نہیں پہچان سکے، نہیں پا سکے. بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. اب جو اللہ کی قدرتیں سمجھتا ہو، اللہ کی بڑائی سمجھتا ہو، وہ ایک پتھر کے بت کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا کر سکتا ہے، کیسے برابر اور ایک جیسا اور شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ کہاں پتھر اور کہاں اللہ کی ذات. بلکہ اس سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے کہ جیسے انہیں شریکوں سے محبت، پتھروں سے محبت، دوسری چیزوں سے، ایسے اللہ جل شانہ سے محبت نہیں. پتھروں سے، اللہ کے شریکوں اور دوسری چیزوں سے نسبتاً زیادہ محبت. ارشاد فرما وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شریک ٹھہرا لیے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسے محبت کرنے لگے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے یا اللہ سے کی جانی چاہیے. یعنی جس محبت کا حقدار صرف اللہ تھے، اس محبت کو کسی اور کو دے دی. یہ مشرکین مکہ کی روش، طرز اور طریقہ تھا. فرما ایمان والے جو ہیں، جیسے اس زمانہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کی ایمانی کیفیت یہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے. مشرکین مکہ کو اپنے بتوں سے کیا محبت ہے جو ایمان والوں کو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت. مشرکین مکہ تو مشکل پڑنے پر بتوں کی محبت بھول جاتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی میں سوار ہوتے، کشتی اگر کہیں بھنور میں پھنس جاتی تو اس وقت پھر کہتے تھے کہ اب تو اللہ ہی بچائے. یعنی ایسے وقت میں
بتوں کی محبت ہوا ہو گئی اور ان سے امیدیں ٹوٹ گئی. لیکن ایمان والا کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ پھنس جائے اور کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ پڑ جائے اور کتنی ہی تنگ دستی میں ضرورت میں کیوں نہ پڑ جائے اور کیسی ہی شدید بیماری تکلیف میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے، ایمان والے کی اللہ سے محبت، اللہ سے امید، آس نہیں ٹوٹتی. بلکہ ایمان والا کمزور سے کمزور ایمان والا بھی سب سے مایوس ہو جاتا ہے، ساری دنیا ہاتھ اٹھا دیتی ہے، لیکن ایمان والا کہتا ہے اللہ تو ہے اور بس اب تو اللہ ہی ہے. یہ کمزور سے کمزور ایمان والے کے بھی جملے ہوتے ہیں. یہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ سے محبت کی بنیاد پر. ایمان والے کو اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں. حضرات انبیاء کرام سے محبت ہے اللہ کی محبت کے بعد. حضرات صحابہ کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے محبت ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین سے، لیکن وہ ساری محبتیں اپنے اپنے درجے میں، ساری محبتیں اپنے اپنے مرتبے میں ہیں. ایمان والے کے لیے سب سے اوپر اللہ کی ذات اور سب سے زیادہ محبت اللہ کی. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. آج جو بتوں کو پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، انہیں اس عمل کی کتنی کڑی سزا ملے گی. کاش آج دنیا میں دیکھ لیتے، کاش آج دنیا میں دیکھ لیتے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. ان القوت للہ جمیعا. طاقت اور قوت ہے ہی اللہ کے لیے، ساری کی ساری. اور اللہ جل شانہ شدید العذاب، کتنا سخت عذاب دینے والے. کاش آج دنیا میں کوئی دیکھ لیتا تو دنیا کی اور دنیا والوں کی اور مختلف دوسروں کی محبتیں ہوا ہو جاتی، صرف ایک اللہ کی محبت باقی رہ جاتی. مشرکین مکہ بھی اس دنیا میں دیکھ لیتے کہ اس شرک کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو بھول جاتے ہر طرح کے بت کو اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کو. اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے.